لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق الله العظيم۔ سادات کرام، حضرات علماء اعظام، برادران اسلام، بزم علم و فن سکردو کے جملہ ممبران و اراکین، آج مورخ 10 ستمبر 2023 30ویں فقید المثال عظیم الشان حسین صدقہ کانفرنس میں بندہ ناچیز و خاکسار میزبانوں کی پیار بھری دعوت پہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں حاضر ہے۔ میری اپیل ہے سب سے پہلے اسلم سحر صاحب سے کہ جتنا انتظار جس کا زیادہ ہے اتنا وقت اس کو زیادہ دیا جانا چاہیے۔ آپ اس وقت تک تشریف نہیں لائے تھے جب میں اور قبلہ گیلانی شاہ صاحب حاضر ہو گئے تھے، لہٰذا آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ وہ جو کاغذ تھا وہ میں نے میر صاحب کے حوالے کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ جیب میں رکھیں گے جب تک میں یہاں موجود ہوں۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ توجہ سے چند معروضات جو عنوان میر صاحب نے مجھے دیا ہے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ترجمہ ضروری سمجھتا ہوں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے لکھ دیا ہے نصیحت کے بعد زبور میں، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین بنا کے ہم نے آوارہ نہیں چھوڑی، کچھ اپنے نیک بندے ہیں جنہیں ہم نے زمین کا وارث بنایا ہے۔ گونگے بندے بالکل نہ بولے، جو بہرے ہیں وہ بھی نہ بولے، جو بندے ماں باپ کے نافرمان ہیں وہ بھی نہ بولیں، جنہیں ابھی تک حسین سمجھ نہیں آیا وہ بھی نہ بولے، باقی تو بولے نہ جائے۔ آپ کے رابطے سے میں نے تقریر کرنی ہے، میرا آپ کا رابطہ ٹوٹ گیا، میں تقریر نہیں کر سکتا۔ میں نے گولڑا شریف کا لنگر کھایا ہے، میں نے گولڑا شریف کی دال پی ہے، کڑکا دھڑکا نہ ہو مجھے تقریر یاد نہیں رہتی۔ بیٹھے ہوں مصطفیٰ کے چاہنے والے، بیٹھے ہوں علی کے نام کے نعرے لگانے والے، بیٹھے ہوں حسین سے محبت کرنے والے، بیٹھے ہوں حسن سے عقیدت رکھنے والے، بیٹھے ہوں مہر علی کو ماننے والے، بیٹھے ہوں داتا علی کے چاہنے والے، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں یہ نہیں ہو سکتا۔ لیلا کا ذکر آئے مجنو چپ کر جائے، ہیر کا ذکر آئے رانجھا چپ کر جائے، سسی کا ذکر آئے پنو چپ کر جائے، شمع کا ذکر آئے پروانہ چپ کر جائے، پانی کا ذکر آئے مچھلی چپ کر جائے، پھول کا ذکر آئے بلبل چپ کر جائے۔ میر صاحب میری آنکھیں بند ہیں، اب میں دیکھوں گا کون بولے گا، آپ نے دیکھنا ہے اور مجھے بتانا ہے کون بول رہا ہے اور کون سکردو کے پہاڑوں پہ میرے جملے کو ضائع کر رہا ہے۔ اگر شمع کے ذکر پہ پروانہ چپ نہیں رہ سکتا تو حسین کے ذکر پہ دیوانہ بھی چپ نہیں رہ سکتا۔ زمین بنا کے ہم نے آوارہ نہیں چھوڑ دی، بلکہ کچھ بندے ہیں جنہیں ہم نے زمین کا وارث بنایا ہے۔ 4 مربوں کا اور 10 مربوں کا مالک زمین کا وارث نہیں ہے، جن کے ماں کے حق مہر میں اللہ نے پوری زمین لکھ دی ہے، وہ زمین کے قطع زینبیہ آج بھی کربلا میں موجود ہے جہاں بی بی کھڑی تھی، اور جب شمر خنجر لے کے حسین کے پاس آیا تو امام علی مقام کی نگاہ نے اپنی بہن کو دیکھا اور سوچا نظر نہ پڑ جائے زمین کو، کہا ذرا بلند ہو جا۔ زمین بلند ہوئی، بھائی بہن کی نگاہوں سے اوجل ہوا۔ زینب معاملہ سمجھ گئی، زمین کو کہتی ہیں جس علی کا خون حسین کی رگوں میں ہے اسی علی کا خون میری رگوں میں ہے، ذرا نیچی ہو جا۔ زمین کبھی بلند ہوتی ہے کبھی نیچی ہوتی ہے، جس کا کہا بیوی نہ مانے وہ وارث نہیں ہے، جس کا کہا زمین مانے وہ زمین کا وارث ہے۔ جو بندے نہیں بول رہے میں کیا سمجھوں، وہ گھر والوں سے وعدہ کر کے آئے ہیں
بھئی صرف مولوی صاحب کا منہ دیکھنا ہے، بولنا نہیں ہے. جو بندہ گھر سے وعدہ کر کے آیا وہ نہ بولے، باقی تو سبحان اللہ بولے نا یار. زمین کے ہم نے کچھ لوگ وارث بنائے ہیں. قرآن کی دوسری آیت. آج جو مجھے عنوان ملا ہے میں نے وفا کرنی ہے انشاءاللہ. میر صاحب وفا کرنی ہے. 4 سال بعد آپ نے مجھے بلایا ہے، میں بھی 4 سال کی کسر نکال کے نہ جاؤں تو میرا نام بھی عبداللہ نظر وارسی نہیں ہے. بالکل آپ نے ادھر ہی بیٹھے رہنا ہے. اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے، اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. پہلی آیت میں نے برکت کے طور پہ پڑھی ہے. دوسری آیت میرے عنوان کا مقصد ہے. اللہ فرماتا ہے یہ جو کتاب ہے نا ہم نے نازل کر کے بے وارث نہیں چھوڑی بلکہ اپنے چنے ہوئے کچھ بندوں کو کتاب کا وارث بنایا. کیا بات ہے آپ کے معیار کی. یہ معیار اللہ قائم رکھے. اللہ بولنے والوں کو مرتے وقت کلمہ بولنا نصیب فرمائے. اللہ آپ کو مرتے وقت حسین کا دیدار عطا کرے، مصطفیٰ کا دیدار عطا کرے. ایک بار ذرا بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور لگا کے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ. کتاب کا بھی ہم نے وارث بنایا ہے. کتاب کا بھی ہم نے وارث بنایا ہے. وارث کتاب کا ہم نے بنایا ہے اپنے چنے ہوئے بندوں کو. جس کے ذمے حویلی کرنی ہو وہ اس کا معیار اور ہوتا ہے. جس کے ذمے بکریوں کا باڑا کرنا ہو اس کا معیار اور ہوتا ہے. جس کے ذمے لائبریری کرنی ہو اس کا معیار اور ہوتا ہے. جس کے ذمے قرآن کرنا ہو اس کا معیار اور ہوتا ہے. پہلی چیز جو ہے وارث کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جتنا ورثہ پاک ہے اتنا ہی وارث پاک ہونا چاہیے. اب میں نے اور آپ نے ڈھونڈنا ہے. جو حضرات چپ ہے اللہ کرے چپ ہی رہے. جو بول رہے ہیں میری دعا ہے. یار کیا بات ہے ذرا سبحان اللہ کی آواز. اب میں نے اور آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ پاک وہ کون ہے جو کتاب کا وارث بن سکتا ہے. اور دوسری چیز ورثے کی وراثت کے لیے علماء اور سادات کے ہاتھ چوم کے عرض کر رہا ہوں وہ یہ میں نے سمجھی ہے کہ وارث کو علم ہو اپنی وراثت کا. میں اسکردو کھڑا ہوں، میرا گھر پنڈی میں ہے. یہاں مجھ سے میر اسلم پوچھے پہلے کمرے میں کیا ہے بتا سکتا ہوں، درمیانی میں کیا ہے بتا سکتا ہوں، آخری کمرے میں کیا ہے بتا سکتا ہوں، الماری کو تالا ہے میں بتا سکتا ہوں اندر کیا ہے، کمرے کا دروازہ بند ہے میں بتا سکتا ہوں اندر کیا ہے، فائل بیگ میں ہے میں بتا سکتا ہوں اس کے اندر کیا ہے. جو کہے میں کتاب کا وارث ہوں اسے کہو بتا الف لام میم کیا ہے، ہا میم کیا ہے، کاف ہا یا عین صاد کیا ہے، تاثیر کیا ہے. اگر وہ کہے مجھے نہیں آتا تو پھر میں تجھے کوفے کے منبر پہ ایک ہستی بتاتا ہوں جو سامعین کو کہہ رہی ہے سلونی عما دون العرش. سلونی عما دون العرش عن علم اللہ تعالی انا اعلم علما لا يعلمه جبریل ولا میکائیل. علی سے پوچھنے کی دیر تھی، علی کے جواب دینے میں دیر نہیں تھی. آج کل تو لوگ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ جبریل حضور کے استاد تھے. میں نے کہا حضور کا نوکر علی کوفے کی مسجد کے منبر پہ کہہ رہا ہے میں وہ جانتا ہوں جو جبریل کو بھی نہیں پتا، میکائیل کو بھی. ایک بار ذرا مسکرا کے بولے سبحان اللہ. میں وہ جانتا ہوں جو نہ جبریل جانتا ہے نہ میکائیل جانتا ہے. ایک بدو مولا علی کی بارگاہ میں آیا، آ کے کہتا ہے اللہ نے انسان کو حسین بنایا ہے. آپ نے فرمایا بنایا ہے. جمیل بنایا ہے؟ فرمایا بنایا ہے. کہتا ہے اللہ نے اتنا جو حسین بنایا ہے یہ قبر میں کیڑوں کو کھانے کے لیے بنایا. ہائے ہائے ہائے، سوال سنے والا بدو کا. کہتا ہے اتنا جو حسین بنایا ہے
جس کے حسن و جمال کی قسمیں اللہ نے عرش پہ کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ اتنا حسین بنا کے قبر میں کیڑوں کے حوالے کرنا ہے، کیڑے کھا جائیں؟ آپ نے فرمایا تیرا مطلب کیا ہے؟ کہتا ہے 3 دنوں کے بعد قبر اکھیڑے تو کیڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ذرا دیکھنا، میں توجہ چاہوں گا، خدا کا نام ہے، میرے جوڑے ہاتھوں کی لاج رکھنی ہے۔ مولا علی نے مانا خیز نظروں سے دیکھا، فرمایا ہر کسی کو نہیں کھاتے۔ سلام سلام، ہر کسی کو نہیں کھاتے۔ اس نے کہا کیسے؟ فرمایا اپنی طرف سے دلیل دوں یا قرآن سے دوں؟ اس نے کہا یہ بات بھی قرآن میں ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، اگر آنکھ علی کی ہو تو یہ بھی قرآن میں ہے۔ کہتا ہے قرآن سے بتائیں۔ مولا علی نے فرمایا حضرت یوسف تخت پہ بیٹھے ہیں، آگے ساری رعایا بیٹھی ہے، آپ نے وزیر خوراک کو بلایا اور بلا کے فرمایا 7 سال قحط پڑنے لگا ہے، لہٰذا گندم گوداموں میں ذخیرہ کر لو۔ وہ وزیر خوراک ہاتھ پہ سر رکھ کے کہتا ہے حضرت پھر تو مارے گئے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا گندم کو تو کیڑا کھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ، جتنی کھانی ہے اتنی ہی خوشوں سے نکالنی ہے، باقی اگر خوشے میں رہے گی تو دانے کو کیڑا نہیں لگے گا، خوشے میں رہے گی تو دانے کو کیڑا نہیں لگے گا۔ بدو بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا میں نے بات بندے کی ہے، آپ نے مثال دانے کی دی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، انسان پہ منزل دانا ہے اور اس کا خوشہ مصطفیٰ اور اس کی آل کا پیار ہے۔ جو مصطفیٰ اور اس کی آل کے پیار کے خوشے میں داخل ہو گیا، اسے قبر کا کیڑا نہیں کھائے گا۔ حیدری جو بندہ چیکر بن کے مجھے سن رہا ہے وہ منہ نیچے کر لے، جو حسین کا نوکر بن کے سن رہا ہے وہ تو ذرا سبحان اللہ بولے نا۔ آباد رہے، آباد رہے، آباد رہے۔ علامہ اسماعیل حقی روح البیان میں فرماتے ہیں سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے، فاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، بسم اللہ کا علم حرف با میں ہے اور حرف با کا علم نقطے میں ہے۔ علی کہتے ہیں انا النقطہ تحت البا۔ حضرت لطف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ انا النقطہ تحت البا، میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے۔ میں بڑا حیران تھا، مولا علی نے کسی اور حرف کی بات نہیں کی، با کی بات کی، اس لیے کہ تمام حروف اگر ان سے نقطہ ہٹا دیا جائے پھر بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ شین سے ہٹا دو سین ہے، ضاد سے ہٹا دو صاد ہے، ضا سے ہٹا دو طا ہے، زا سے ہٹا دو را ہے، رال سے ہٹا دو دال ہے، لیکن با سے نقطہ ہٹا کے بتا کیا ہے؟ با ہے، تا ہے، سا ہے، تا ہے۔ با کا نقطہ مولا علی ہے۔ نقطے کو با کو پڑھنے کے لیے نقطے کی ضرورت ہے اور نقطے کو پڑھنے کے لیے زیر کی ضرورت ہے، زیر کی ضرورت ہے۔ نصیب والا بندہ ہاتھ اٹھائے گا، بد نصیب بندہ اپنے گلے کی توانائی ضائع نہ کرے۔ یزید کا دربار ہے، بی بی زینب کھڑی ہے، اس نے کہا من انتی، تو کون ہے؟ بی بی خاموش ہے، پھر کہنے لگا من انتی، چپ ہے۔ تیسری بار جب اس نے کہا من انتی، تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا انا کثرت تحت النقطہ، میں بسم اللہ کے با کو پڑھنے کے لیے جس زیر کی ضرورت ہے میں زینب ہوں۔ یہ آپ نہیں بول رہے، یہ آپ نہیں بول رہے، یہ ماں کا دودھ بول رہا ہے، یہ آپ نہیں بول رہے، یہ باپ کا لقمہ حلال بول رہا ہے، یہ آپ نہیں بول رہے، یہ حسین کا پیار بول رہا ہے۔ جس کو ماں نے گانا گا کے لوری دی ہو وہ کسی اور جگہ بولتا ہے، جس کو ماں نے درود پڑھ کے لوری دی ہو وہ
اچھا توجہ رکھیں. پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے جتنا ورثہ پاک اتنا وارث پاک. تیسری چیز وارث کو وراثت کا علم بھی ہونا چاہیے. تیسری چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ وارث اپنی وراثت کی حفاظت بھی جانتا ہو. اچھا توجہ رکھیں جی. یہ امامہ میرے سر پہ ہے. میرے مرنے کے بعد یہ امامہ میرے وارث اتاریں گے. یہ صاحب صاحب نے جو مالا پہنایا ہے میرے مرنے کے بعد یہ اگر میں لے جاؤں راول پنڈی تو میرے وارثوں کا ہے. یہ ویسکوٹ میرے مرنے کے بعد میرے وارث اتاریں گے. میرے کپڑوں کے مالک میرے مرنے کے بعد میرے وارث ہوں گے. ابھی تک تجھے نہیں پتا چلا حسین کا دھڑ کربلا میں ہے اور سر کوفے کے بازار میں قرآن پڑھ رہا ہے. حسین کے سر نے دھڑ کے بغیر قرآن پڑھ کے دنیا کو پیغام دیا ہے نادانو قرآن کے وارث کل بھی ہم تھے قرآن کے وارث. تیسری چیز وارث کے لیے ضروری ہے کہ وہ حفاظت کرنا بھی جانتا ہو. حفاظت یہ نہیں ہے الحمد سے والناس تک سارا قرآن سینے میں بسا لے. نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں حفاظت یہ ہے کہ قرآن کو غلاف میں لپیٹ کے. توجہ میری طرف رہے. مہمان آتے جاتے رہیں گے. میں بھی کسی کام آیا ہوں. آج جو بھی آ رہا ہے انہیں پولیس نہیں لا رہی, انہیں رینجر نہیں لا رہی, انہیں فوج نہیں لا رہی. آتے ہیں وہی جن کو حسین بلاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. توجہ رکھے میری طرف. اللہ آپ کو آباد رکھے. اللہ آپ بولنے والوں کو مرتے وقت حضور کا کلمہ بولنا نصیب فرمائے. میر اسلم صاحب آج میں طاقت سے تقریر نہیں کر رہا, حسین کی محبت سے خطاب کر رہا. توجہ. وہ تیسری چیز ضروری ہے کہ وہ حفاظت کرنا بھی جانتا ہو. بعض لوگوں نے حفاظت کا مطلب یہ لیا ہے کہ قرآن جو پریس میں چھپا ہے ابھی تک اسی طرح انہوں نے گھر میں رکھا ہوا ہے. جو کاغذ پریس میں جڑے تھے انہوں نے ابھی تک وہ نہیں کاٹے کہ دیکھیں لکھا ہوا کیا ہے. قرآن کی حفاظت یہ نہیں ہے. میں ایک فقرہ کہہ رہا ہوں. ہمالیہ اور قراقرم کا وزن کم ہے, اس فقرے کا وزن زیادہ ہے. جس بندے کے کندھے اور گھٹنے ٹھیک ہے وہ بندہ بولے, اور جس بندے کو بدہضمی کی شکایت ہے سکردو میں حکیم کا پتہ میں بتاتا ہوں, کل جا کے وہاں سے کھا لے 2-4 گولیاں اور اپنا ہاضمہ ٹھیک کرے. خدا کی عزت کی قسم حافظ قرآن بھی محافظ نہیں ہوتا, قاری قرآن بھی محافظ نہیں ہوتا. کیونکہ حافظ قرآن یزید کے خلاف چپ رہ سکتا ہے, محافظ قرآن یزید کے خلاف چپ نہیں رہ سکتا. حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کو غلاف میں لپیٹ کے رکھا جائے. اگر حافظ ہے اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے تو اسے محافظ کیوں نہیں کہا جاتا؟ حافظ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے جو میں نے بتائی ہے, حافظ چپ رہ سکتا ہے, محافظ چپ. دوسری جو بات میں نے سمجھی ہے, توجہ رکھیں. میری تقریر اپنے اختتام کی طرف ہے, کوئی بندہ دائیں بائیں نہ دیکھے, مہربانی کرے, میرا ذوق خراب ہو جاتا ہے. عام جو علماء ہیں ان کے بلب 110 یا 120 وولٹیج پہ بھی چل جاتے ہیں. میرا بلب جب تک 220 وولٹیج کرنٹ پورا نہ ہو میرا بلب نہیں روشن ہوتا. حفاظت کی دوسری چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ حافظ قرآن سینے میں بسا لے. یہ حفاظت نہیں ہے, بلکہ قرآن میں یہ لکھا ہے حرام کیا ہے, حلال کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, چلنا کہاں سے ہے, رکنا کہاں پہ ہے, سونا کہاں ہے, جاگنا کہاں ہے, ہنسنا کہاں ہے, رونا کہاں ہے. نصیب والا بندہ سینے کا دور ہاتھ بلند کر کے جو قرآن کے حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرے, ایسے کرنے والے کو جو یہاں سے پکڑے اسے محافظ قرآن کہیں گے. پہلی آیت اللہ فرماتا ہے زمین لا وارث نہیں, ہم نے کچھ بندوں کو وارث بنایا ہے. دوسری آیت اللہ فرماتا ہے اس کتاب کے بھی کچھ لوگ وارث ہیں. قرآن کی آیت ذرا ترنم میں پڑھنا چاہتا ہوں, پڑھ لوں.
चलो चलो रहने दो। रहने दो रहने दो। मैं मीर असलम साहब को बोतल नेक में जाके ये तरन्नुम से सुना लूंगा। मेरा ख्याल है आप नहीं चाहते कि मैं तरन्नुम में 2-4 हफ्ते तक। क्या बात है। हाँ हाँ, अल्लाह करीम कुरान पाक में फरमाता है, हाय हाय हाय, सुन्ना औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ीना मिन इबादिना। एक तखसीस नहीं है, 2 तखसीसात। मेरे बंदे नहीं, मेरे चुने हुए बंदे। वाह 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 वाह। मुझे अरबी जुबान में किबला सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब कहते हैं, मुझे अरबी जुबान में चुनने के लिए 3 लफ्ज मिले हैं, एक इस्तिफा, एक इर्तिजा, एक इज्तिबा। इस्तिफा का माना भी चुनना, इर्तिजा का माना भी चुनना, इज्तिबा का माना भी चुनना। इस्तिफा से मुस्तफाई, इर्तिजा से मुर्तजाई, इज्तिबा से मुज्तबाई। सलाम सलाम सलामती हो, अल्लाह आपको आबाद रखे। हाँ, मैं सकरदू बाजार में जाऊं और वहां से जाके चंद मोती लेके आओ और उन्हें आके छाछ में डाल के साफ करो। इन्हें कहते हैं मुर्तजा। और उन छने हुए मोतियों से, उन साफ शुदा मोतियों से 10-15 दाने निकाल लो, इन्हें कहते हैं मुज्तबा। और उन 10-15 में से सबसे जो ज्यादा हसीन है उसे उठा के अपनी अंगूठी में लगा लो, इसे कहते हैं मुस्तफा। मैं कुर्बान जाऊं हुसैन की माँ पे जिसके घर में मुस्तफा भी है, मुर्तज़ाई भी है, मुज्तबाई भी है। मुस्तफा जिसका बाबा है, मुज्तबा जिसका बेटा है और मुर्तज़ा जिसका खामद है। इसलिए ताजदार बोला वारिस हिर्स मेहर अली बोले गुलशन बाबूजी साहबजादा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी आप फरमाना खुदा जिसे औजे कमाल देता है, जिनके हाथ नीचे मेरी दुआ है, अल्लाह उन्हें भी हाथ फातिमा ज़हरा की शान में बुलंद करने की तौफीक अता फरमाए। खुदा जिसे औजे कमाल देता है उसे बतौल की चौखट पे डाल देता है। परखना हो किसी को अगर तो या हुसैन कहो, ये नाम वो है जो शजरे खंडाल देता है। जमीन के वारिस भी बंदे हैं, कुरान के वारिस भी बंदे हैं। और तीसरी कुरान की आयत पढ़ने लगा हूं। नसीब वाला बंदा बोलेगा बखील बंदे की दाद मेरे वारे ही नहीं, वो अपना मुंह नीचे कर ले, नहीं चाहिए मुझे दाद। अल्लाह करीम फरमाता है तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना। आहा आहा, एक बार फिर मैं मौका देता हूं बोलने का। जो बार बार मेरा मौका गवाए, मैंने टाइम खत्म होने वाली चिट कोई नहीं पढ़नी। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना। अल्लाह फरमाता है जन्नत बना के हमने लावारिस नहीं छोड़ दी, कुछ लोग हैं जो इस जन्नत के वारिस है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, एक जुमला मुझे वजन चाहिए दाद का। मैं अब तेरी दाद का और अपने जुमले का वजन करूंगा। अगर दाद कम हुई तो असलम शहर को गिला करके जाऊंगा। जूते खा के जन्नत में जाने वाले और हैं, वारिस बन के जन्नत में जाने वाले और। कुरान की एक और आयत मुझे याद आ गई है और सीने के जंगले के बिल्कुल पीछे आके बैठ गई है। मुझे डर है अगर मैंने न पढ़ी तो सीने का जंगला तोड़ के बाहर ना आ जाए। मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसके 6 बेटे कुरान के हाफिज हैं। ला यहज़नुहुमुल फ़ज़अउल अकबर व ततलक़ाहुमुल मलाइकतु हाज़ा यौमुकुमुल लती कुन्तुम तुअदून। जूते खा के जाने वाले और हैं और कुछ ऐसे होंगे, अल्लाह फरमाता है उन्हें फ़ज़अ अकबर भी महज़ून नहीं करेगा। और जब वो आएंगे अल्लाह जिब्रील को कहेगा ज़रा फरिश्तों को ले जा और इनका इस्तकबाल कर। जिब्रील जब फरिश्तों के लश्कर में उन्हें प्रोटोकॉल से जन्नत ला रहा होगा तो लामका सी आवाज़ आएगी हाज़ा यौमुकुमुल लती कुन्तुम तुअदून।
رسول یہ وہ دن تھا جس کا وعدہ ہم نے آپ سے کیا تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے میرا پتر، تو نے میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا ہے. تیرے نعرے نے میری تاریں بھی گرما دی ہیں. پاکستان میں 4 بڑے بڑے مسلک ہیں، دیوبندی، سنی، شیعہ، بریلوی. کوئی یہاں ہاتھ باندھتا ہے، کوئی یہاں باندھتا ہے، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے. کوئی کہتا ہے میلاد میں جانا شرک ہے، کوئی کہتا ہے میلاد منانا ثواب ہے، کوئی کہتا ہے مجلس کراؤ، کوئی کہتا ہے میلاد کراؤ، کوئی کہتا ہے 8 پڑھو، کوئی کہتا ہے 20 پڑھو، کوئی کہتا ہے سبز جھنڈا لگاؤ، کوئی کہتا ہے کالا لگاؤ. مسلک سارے علیحدہ، نظریات سب کے علیحدہ، طریقے سب کے جدا، لیکن منزل سب کی ایک ہے، وہ جنت ہے. جو 8 پڑھتا ہے وہ 8 پڑھ کے جنت جانا چاہتا ہے، جو 20 پڑھتا ہے وہ 20 پڑھ کے جنت جانا چاہتا ہے، جو میلاد مناتا ہے وہ منا کے جنت جانا چاہتا ہے، جو میلاد والوں پہ شرک کے فتوے لگاتا ہے وہ فتوے لگا کے جنت جانا چاہتا ہے، جو سبز لگاتا ہے وہ سبز لگا کے جنت جانا چاہتا ہے، جو کالا لگاتا ہے وہ کالا لگا کے جنت جانا چاہتا ہے. طریقے سب کے جدا ہے، منزل سب کی جنت ہے. بریلویوں نے، دیوبندیوں نے، نجدیوں نے، وہابیوں نے، مودودیوں نے، جماعتیوں نے، تبلیغیوں نے جنت کی طرف دوڑ لگا رکھی ہے. میں وضو میں ہوں اور پڑھے لکھے مجمع کے سامنے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں جس جنت کی طرف تم نے سپیڈ لگائی ہے وہ جنت خدا نے بیچ دی ہے، حسین نے خرید لی. جن کے ہاتھ نہیں اٹھے وہ باہر چلے جاؤ، جن کے ہاتھ نہیں اٹھے وہ باہر چلے جاؤ. وہاں بیٹھنا چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے. کوئی نہیں، کوئی گنجائش، بڑی گنجائش ہے ٹائم میں انشاءاللہ. ہائے 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 کیا بات ہے پتر، تو بتا گنجائش ہے یا نہیں ہے ٹائم میں؟ کوئی بندہ جانا چاہتا ہے یا نہیں جانا چاہتا؟ کوئی نہیں جانا چاہتا تو میر صاحب کو بلائے، بڑی گنجائش ہے. شام تک انشاءاللہ حسین حسین جاری رہے.